بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ہم نے 3 ویڈیو کے اندر 3 بیانات ہم نے سنے ہیں جو حدیث کی تلاش کے طریقے پر مشتمل تھے۔ پہلا، دوسرا اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ سماعت کیا آپ نے۔ آج ہم حدیث پاک کو تلاش کرنے کا چوتھا طریقہ بیان کریں گے، اور یہ بھی بڑا اہم، نہایت ضروری اور نہایت آسان طریقہ ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ ہمیں حدیث پاک کے راوی کا نام یاد نہیں، ہمیں حدیث پاک کے کوئی الفاظ یاد نہیں، ہمیں حدیث پاک کی کتاب کا نام یاد نہیں، تو ہم اس حدیث کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کے کسی موضوع کی وجہ سے، کسی عنوان کی وجہ سے۔ جیسے مثال کے طور پہ عنوان ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح نکاح و طلاق، اسی طرح سلام کرنے کی فضیلت، عیادت کرنا اور جنازہ پڑھنا، دعوت کو قبول کرنا، تحفے کو قبول کرنا یا تحفہ لینا، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ ان موضوعات پر ہمیں کوئی حدیث چاہیے، ہم کسی حدیث کو تلاش کرنا چاہتے ہیں کسی موضوع اور کسی عنوان کے ذریعے، تو اس کے لیے ہمیں کون سی کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہے؟ تو آئیے جناب، چند کتب کی اقسام کو بیان کیا جاتا ہے، اگر ان کی طرف رجوع کیا جائے گا تو مطلوبہ حدیث کو اس کے مضمون، اس کے موضوع کے مطابق تلاش کرنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے پہلی قسم ہے کتب الجوامع، اسی طرح ہے کتب الآثار، کتب الموطا، کتب السنن، کتب المصنفات، کتب المستخرجات، کتب الموضوعات، کتب الاحادیث الضعیفہ، کتب الامثال۔ یہ اقسام ہیں کتب احادیث کی کہ جن کا اسلوب یہ ہے کہ جو مختلف ابواب پر، مختلف عناوین پر ان کو مرتب کیا گیا ہے۔ جیسے اب کتب الجوامع کو دیکھیں تو اس کے اندر پہلی کتاب جس کا میں ذکر کرتا ہوں صحیح بخاری، جس کا جو ہے وہ نام الجامع المسند الصحیح المختصر من اموری رسولی و سننہ و ایامہ۔ یہ صحیح بخاری کا نام ہے اور یہ بھی جامع ہے، یعنی یہ کتب الجوامع کے اندر شامل ہے۔ یہ امام بخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب ہے، اس کو ابواب اور عناوین پر مرتب کیا گیا ہے۔ یعنی ہم نماز کے متعلق حدیث تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہم باب الصلاۃ، یا ہم زکوٰۃ کے متعلق کرنا چاہتے ہیں تو باب الزکوٰۃ سے، اسی طرح باب النکاح ہے، اسی طرح باب الطلاق ہے۔ مختلف ابواب، مختلف جو ہے وہ عناوین پر یہ کتب جو ہیں مرتب ہوئی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں صحیح مسلم، یہ بھی جو ہے وہ ابواب پر مرتب ہے اور اس کے اندر بھی مختلف موضوعات ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں الجامع للترمذی، یعنی امام ابو عیسیٰ محمد بن ترمذی کی کتاب، یہ بھی ابواب پر جو ہے وہ مشتمل ہے اور اس میں 47 یعنی 47 جو ہے وہ ابواب موجود ہیں۔ تو ہمیں حدیث جب کسی عنوان یا کسی موضوع کے مطابق تلاش کرنی ہے تو ہم ان کتب کی طرف کیا ہے جو ہے وہ توجہ کر سکتے ہیں، ان کتب کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ تو کتب الجوامع کی کئی اقسام ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کی، اسی طرح الجامع لمعمر، یعنی امام معمر بن ابی عمر راشد ازدی کی کتاب ہے۔ اسی طرح جامع المسانید لامام ابی حنیفہ، یہ کتاب ہے جس کو امام محمد بن محمود خوارزمی نے جو ہے وہ مرتب کیا ہے۔ اس کے 40 ابواب ہیں اور یہ اس کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسانید کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جامع المسانید والسنن، یہ کتاب ہے، امام اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی کی کتاب ہے۔
اسی طرح جامع المسانید کتاب ہے امام عبد الرحمن ابن الجوزی کی. اسی طرح مختلف جو ہے وہ جوامع کے اندر، کتب الجوامع کے اندر مختلف کتب آتی ہیں، وہ سارے ابواب کے اندر موضوع کے اندر موضوع کے مطابق جو ہے مرتب کی گئی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کتب الآثار، جیسے امام محمد بن احمد ابو جعفر طحاوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے شرح معانی الآثار، یہ بھی ابواب پر مرتب کی گئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ابواب موجود ہیں، احادیث جو ہے وہ موضوع کے مطابق موجود ہیں. اسی طرح ان کی کتاب ہے مشکل الآثار، جو ہے وہ یہ بھی ابواب جو ہے ابواب پر مرتب کی گئی ہے، اور اس میں بھی موضوع کے مطابق ہمیں اپنے مضمون کے مطابق جو ہمارے ذہن کے اندر ایک موضوع ہے اس کے مطابق ہمیں حدیث مل سکتی ہے. اسی طرح کتب الموطا ہے، جیسے موطا امام مالک، موطا امام محمد بن حسن شیبانی. اسی طرح کتب السنن ہے، جیسے سنن ابی داؤد، سنن النسائی اور سنن ابن ماجہ. اسی طرح ہمارے سامنے یہ کتب موجود ہیں، جیسے کتب المصنفات، جیسے مصنف امام عبد الرزاق، مصنف امام ابن ابی شیبہ. اسی طرح ہمارے سامنے کافی زیادہ کتب کی اقسام جو ہیں وہ میں نے ابھی بیان کی ہیں. ہم ان کی طرف رجوع کر کے آسانی سے حدیث کو اس کے موضوع، اس کی بحث، اس کے عنوان کے مطابق تلاش کر سکتے ہیں.